مختصر خلاصہ مختصر وقت میں آپ کے سامنے جو ہے وہ بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ تیسرے پارے کے اندر 2 صورتیں ہیں، سورۃ بقرہ کا آخری حصہ اور سورہ آل عمران کا ابتدائی حصہ۔ تیسرے پارے کے آغاز میں سب سے عظیم آیت الکرسی ہے۔ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا، اللہ رب العالمین کی عظمت کا تذکرہ ہے۔ اس ایک آیت کے اندر اسماء اور ضمائر کے ساتھ اللہ رب العالمین کا 19 بار تذکرہ ہے۔ کچھ نام اور کچھ ضمیریں، 19 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس کے اندر ذکر ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ اے ابو منذر، کیا تم جانتے ہو تمہارے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب میں سب سے بڑی آیت کون سی ہے؟ کہتے میں نے کہا اللہ و رسول عالم، اللہ اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ کہتے ہیں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ابو منذر، کیا تم جانتے ہو تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی کتاب میں سب سے بڑی آیت کون سی ہے؟ تو کہتے ہیں میں نے عرض کیا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے پر ہاتھ مارا اور کہا اللہ کی قسم تم نے سچ کہا ہے، اے ابو منذر تمہارا یہ علم تمہیں مبارک ہو۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق قرآن مجید کی سب سے بڑی، سب سے عظیم آیت جو ہے وہ آیت الکرسی ہے۔ الفاظ کے اعتبار سے اس سے بڑی آیات ہیں، آیت دین جس سورۃ بقرہ میں موجود ہے وہ الفاظ کے اعتبار سے سب سے بڑی ہے، لیکن عظمت کے اعتبار سے سب سے بڑی آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق آیت الکرسی ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین کی توحید کا، وحدانیت کا ذکر ہے۔ سورہ اخلاص قل هو اللہ احد الفاظ کے اعتبار سے چھوٹی سی ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث کے مطابق ثلث قرآن کے برابر ہے، تہائی قرآن کے برابر ہے۔ اپنی عظمت کے اعتبار سے، اپنے عظیم ہونے کے اعتبار سے، اسی طرح آیت الکرسی کے الفاظ تھوڑے ہیں، الفاظ کے اعتبار سے دوسری آیات سے بڑی ہیں، لیکن عظمت کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کی توحید کی وجہ سے، توحید کے بیان ہونے کی وجہ سے یہ قرآن مجید کی سب سے بڑی آیت ہے۔ اور اسی طرح صحیح بخاری میں حدیث ہے، لمبی حدیث ہے، جس کے اندر یہ بات مذکور ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقۃ الفطر کے اوپر معمول کیا، نگرانی کے لیے، حفاظت کے لیے۔ تو 3 دن رات کو ان کے پاس ایک چور آتا رہا اور چوری کرنے کی کوشش کرتا رہا، اور ہر رات کو پکڑا جاتا اور منتیں کر کے جو ہے وہ چھوڑتا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو چھوڑ دیتے۔ جب تیسری رات ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کو پکڑا تو اس نے کہا کہ جب آپ بستر پر آؤ تو آیت الکرسی کی تلاوت کیا کرو۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ صبح ہونے تک اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک حفاظت کرنے والا نگران آپ کی حفاظت کرے گا، کوئی شیطان صبح تک آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے۔ تو جب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ صبح کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے تو آپ نے پوچھا کہ آپ کے چور کا کیا ہوا؟ تو انہوں نے وہ سارا واقعہ سنایا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ کذاب تھا، بہت جھوٹا تھا، لیکن وہ تمہیں سچ بتا کر گیا ہے۔ خود وہ جھوٹا تھا، کذاب تھا، بہت جھوٹا تھا، لیکن جو بات تمہیں بتا کر گیا ہے وہ سچ بتا کر گیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ وہ شیطان تھا۔ تو رات کو سونے سے پہلے اس کو پڑھنے سے اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک حفاظت کرنے والا نگران جو ہے وہ مقرر ہو جاتا ہے۔ اسی طرح صبح شام کے اذکار کے اندر بھی
مضمون ہے اور اس کا فائدہ کیا ہے؟ سلسلہ احادیث صحیحہ میں حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ آیۃ الکرسی دبر کل صلاۃ لم یمنعہ من دخول الجنہ الا ان یموت۔ جو بندہ ہر فرض نماز کے بعد اس کی تلاوت کرتا ہے، اس کو پڑھتا ہے، اس کو جنت میں جانے سے کوئی چیز روکے ہوئے نہیں ہے سوائے اس کی موت کے، یعنی وہ مرے گا تو سیدھا اللہ رب العالمین کی جنت کا مہمان بن جائے گا۔ تو رات کو پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حفاظت کرنے والا آ جاتا ہے، اس وقت اس کو پڑھنا چاہیے۔ اس کے بعد چند واقعات اللہ رب العالمین نے مردوں کو زندہ کرنے کے دنیا ہی کے اندر وہ بیان فرمائے ہیں۔ سورۃ بقرہ کے اندر مردوں کو زندہ کرنے کے 5 واقعات اللہ رب العالمین نے بیان فرمائے ہیں۔ مقصد اس کا کیا ہے؟ لوگوں کو قیامت کا یقین دلانے کے لیے کہ اللہ رب العالمین نے معاشر کو سجانا ہے، قیامت آنی ہے، مرے ہوئوں نے اپنی قبروں سے دوبارہ اٹھنا ہے اور اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہونا ہے اور سوالات کے جوابات دینے ہیں۔ سب سے پہلا واقعہ، موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے 70 لوگوں کو، 70 سرداروں کو لے کر کوہ طور پر گئے اور اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کلام کیا۔ تو ان لوگوں نے، ان سرداروں نے کہا کہ ہم ہرگز آپ پر ایمان نہیں لائیں گے، آپ کی بات نہیں مانیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے کلام کیا جب تک کہ ہم اللہ رب العالمین کو سامنے دیکھ لیں۔ تو اللہ رب العالمین نے ان کا ذکر کیا وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، اور جب تم نے کہا کہ یا موسیٰ ہم ہرگز تمہیں نہیں مانیں گے، تم پر ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ ہم اللہ تعالیٰ کو کھرم کھرا دیکھ لیں، سامنے دیکھ لیں۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ، تو تمہیں بجلی کی کڑک نے پکڑ لیا، وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ، اور تم دیکھ رہے تھے۔ ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ، پھر ہم نے تمہیں زندہ کیا تمہاری موت کے بعد۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ بے ہوش ہوئے تھے، وہ بے ہوش نہیں ہوئے تھے۔ قرآن کیا کہتا ہے کہ ہم نے تمہیں زندہ کیا تمہاری موت کے بعد، وہ مر گئے تھے، مرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے ان کو زندہ کیا لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اور دوسرا گائے والا واقعہ ہے جو بڑا مشہور ہے، اور تیسرا واقعہ دوسرے سپارے کے اندر جو ہے وہ اللہ رب العالمین نے بیان کیا کہ ایک قوم کہ دشمنوں نے ان پر حملہ کیا، وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے، یا کسی آفت نے ان کو آ لیا، تو وہ بجائے اس کے کہ اس پر صبر کرتے، تقدیر اس کو سمجھتے، یا دشمن کا مقابلہ کرتے، ہزاروں کی تعداد میں ہونے کے باوجود وہ ڈر کے، موت کے ڈر سے اپنے گھروں کو چھوڑ کر بھاگ گئے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس کو بھی بیان کیا أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ، کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف جو اپنے گھروں سے نکل گئے حالانکہ وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے، موت کے ڈر سے۔ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا مر جاؤ، ثُمَّ أَحْيَاكُمْ، ان کو زندہ کیا۔ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ، بے شک اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے لوگوں پر، وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ، اور لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ اور تیسرے پارے کے اندر مسلسل 2 واقعات ہیں کہ ایک شخص ایک بستی کے پاس سے گزرا جو اپنی چھتوں پر گری پڑی تھی، تباہ ہوئی تھی، تو اس نے اس کی طرف دیکھ کر کہا کہ اللہ تعالیٰ ان کو کیسے زندہ کرے گا؟ تو اس کا ذکر اللہ رب العالمین نے فرمایا او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها، یا اس شخص کی طرح جو گزرا ایک بستی کے پاس سے کہ جو اپنی چھتوں پر گری پڑی تھی۔ قال، اس نے کہا انا یحیی هذه اللہ، اللہ تعالیٰ اس کو کیسے زندہ کرے گا بعد موتها، اس کے مرنے کے بعد؟ تو فاماتہ اللہ مئۃ عام، اللہ تعالیٰ نے 100 سال کے لیے اس کو مار دیا، 100 سال کے لیے اس کو مار دیا۔ بعثہ، پھر اس کو زندہ کیا۔ قال کم لبثت، قال لبثت یوما او بعد یوم، اس سے پوچھا کتنی دیر ٹھہرے ہو؟ اس نے کہا ایک دن یا دن کا کچھ حصہ۔ قال بل لبثت مئۃ عام، اللہ رب العالمین نے فرمایا بلکہ تو 100 سال ٹھہرا ہے۔ فانظر الی طعامک وشرابک لم یتسنى، تو اپنے کھانے پینے کی چیزوں کی طرف دیکھ، وہ بوسیدہ نہیں ہوئی، بدبودار نہیں ہوئی۔ وانظر الی حمارک، اپنے گدھے کی طرف دیکھ۔ وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، یہ اس لیے ہے کہ ہم لوگوں کے لیے تجھے نشانی بنائیں۔ وانظر الی العظام، ہڈیوں کی طرف دیکھو۔ کیف ننشزها، کہ کس طرح ہم کو اکٹھا کرتے ہیں۔ ثم نکسوها لحما، پھر ہم
ان پر بوجھ چڑھاتے ہیں. فلما تبین له, جب اس کے لیے بات واضح ہو گئی, مسئلہ اس کو سمجھ آ گیا, قال, اس نے کہا, اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر, میں جانتا ہوں کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے. یعنی میرا یہ ایمان ہے کہ اللہ رب العالمین قیامت کے بعد لوگوں کو زندہ کرے گا, قبروں سے نکالے گا, ہڈیاں جو رہ جائیں گی ان پر بوجھ چڑھائے گا اور ان سے سوالات بھی کرے گا, ان کا حساب ان کا محاسبہ بھی ہوگا. اور پانچواں واقعہ, سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے التجا کی, اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ اللہ تو قیامت کے دن مردوں کو کیسے زندہ کرے گا. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ, اور جب کہا ابراہیم نے اپنے رب سے کہ مجھے دکھا کیسے تو زندہ کرے گا مردوں کو. قال, تو اللہ رب العالمین نے فرمایا, أَوَلَمْ تُؤْمِنْ, کیا تمہارا ایمان نہیں ہے اس بات پر, تم نہیں مانتے؟ قال بلا, کہا کیوں نہیں, مانتا ہوں, ایمان ہے, وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي, لیکن اطمینان قلب کے لیے سوال کیا ہے. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ 4 پرندوں کو لے اور ان کو اپنے ساتھ محفوظ کر لے اور پھر ان کو ذبح کر لے اور ان کا ٹکڑا, ایک ایک ٹکڑا جو ہے وہ مختلف پہاڑوں کے اوپر رکھ اور پھر ان کو بلا, تو وہ دوڑتے ہوئے تیری طرف آ جائیں گے. تو یہ اللہ رب العالمین کی قدرت ہے اور اللہ رب العالمین کا اختیار ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرما دیا ہے کہ قیامت آئے گی, بندے جو فوت ہو جائیں گے, مر جائیں گے, دنیا سے چلے جائیں گے, اللہ رب العالمین پھر ان کو زندہ کرے گا اور حساب کتاب لے گا. یہ ہمارا ایمان ہے. اور قرآن مجید نے اس کو بیان کیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان کیا, ہم تو وہی ہمارے لیے بس بہت تھا. لیکن یہ واقعات اللہ رب العالمین نے دنیا ہی کے اندر یہ کر کے دکھا دیا کہ کس طرح اللہ, اگر دنیا میں اللہ تعالیٰ نے کر کے دکھا دیا, مردوں کو زندہ کر دیا, تو قیامت بھی برپا ہوگی اور اس وقت بھی لوگوں کو اللہ تعالیٰ زندہ کرے گا. اور پھر جس رب نے پہلی بار, جب کوئی نام و نشان ہی نہیں تھا انسان کا, جس رب نے پہلی بار بنا لیا, اب ہڈیوں پہ گوشت چڑھانا اور ان کو قبروں سے باہر نکالنا کسی چیز کی, مطلب ایک چیز ہے اس کو بنانا یہ مشکل ہوتا ہے یا اس کی مرمت کرنا یہ مشکل ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے پہلی بار بنا لیا, اب تو مرمت کرنی ہے قیامت کے دن, یعنی ہڈی تو ہوگی ریڑھ کی ہڈی, اس کو جو ہے وہ گوشت چڑھانا ہے اور دوبارہ جو ہے وہ جسم دینا ہے اور اس کو بنانا ہے. تو یہ تو اللہ رب العالمین کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے 254 نمبر آیت سے 274 آیت تک صدقات, خیرات کے جو ہے وہ مسائل کو بیان فرمایا اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کی فضیلت کو اور بدلے میں ملنے والے انعامات کا تذکرہ کیا. یا ایھا الذین آمنوا انفقوا, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرو, مما رزقناکم, اس میں سے جو ہم نے تمہیں دیا, من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ, اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس سے کوئی خرید و فروخت نہیں ہوگی, کوئی کاروبار نہیں ہوگا اور نہ ہی کوئی دوستی ہوگی, ولا شفاء, نہ کوئی سفارش ہوگی, اور کافر لوگ جو ہیں یہی ظالم ہیں. اسی طرح اللہ رب العالمین نے فرمایا, مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم. اور صدقہ دینے کی ترغیب اور بدلے میں ملنے والے انعامات ذکر کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے 2 ایسی چیزیں بیان فرمائیں کہ جو صدقے کے ثواب کو ضائع کر دیتی ہیں. اللہ رب العالمین نے فرمایا, ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذا, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اپنے صدقات کو باطل نہ بناؤ, بالمن والعذا, احسان جتلانے کے ساتھ اور تکلیف دینے کے ساتھ. کالذی ينفق مالہ, اس بندے کی طرح جو اپنا مال خرچ کرتا ہے ریا الناس, لوگوں کو دکھانے کے لیے, ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر, اور وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں رکھتا, قیامت کے دن پر ایمان نہیں رکھتا. فمثلہ کمثل صفوان علیہ تراب, اس کی مثال ایک ایسی چٹان کی مثال کی طرح ہے کہ جس پر تھوڑی سی مٹی ہو, فاصابہ وابل, پھر زوردار بارش ہو جائے, فترکہ صدقہ, تو وہ اس کو چٹیل, وہ چٹان ہی چھوڑ دے, یعنی مٹی اس پر ہو تو دیکھنے والوں کو ایسے لگے کہ یہ کاشتکاری والی زمین ہے, پھر زوردار اس پر بارش آئے تو وہ بارش اس مٹی کو بہا کے لے جائے, پھر سخت چٹان جو ہے جو کھیتی نہیں اگا سکتی وہ رہ جائے, تو اس کا مطلب کوئی فائدہ نہیں ہے.
اسی طرح جو بندہ صدقہ کرتا ہے تکلیف دینے کے لیے، صدقہ کرتا ہے احسان جتلانے کے لیے، صدقہ کرتا ہے ریاکاری کے لیے، اس بندے کے مال کے خرچ کرنے کا اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے، ذخیرہ آخرت اس کے لیے کچھ نہیں ہوگا۔ دنیا میں اس نے دے دیا، وہ مشہور ہو جائے گا، لوگوں میں بڑا سخی مشہور ہو جائے گا، پتہ چل جائے گا اس نے خرچ کیا ہے، قیامت کے دن بھی اس کے بارے میں اعلان کر دیا جائے گا اس نے یہ کیا تھا، لیکن ذخیرہ آخرت اس کے لیے کچھ نہیں ہوگا۔ صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سمع اللہ بہ ومن یرائی اللہ بہ، جو بندہ لوگوں کو سنانے کے لیے کوئی کام کرتا ہے اس کے بارے میں سنا دیا جائے گا، اور جو بندہ دکھانے کے لیے کام کرتا ہے اس کا دکھا دیا جائے گا۔ یعنی دنیا میں بھی لوگ دیکھ لیتے ہیں، سن لیتے ہیں کہ یہ بڑا سخی ہے، اس نے فلاں جگہ پہ خرچ کیا، فلاں جگہ پہ خرچ کیا، قیامت کے دن بھی لوگوں کو سنا دیا جائے گا اور دکھا دیا جائے گا، لیکن اس کا بدلہ جنت کی نعمتیں وہ اس کے لیے ذخیرہ نہیں ہوگی۔ تو اس لیے ان چیزوں کے ساتھ اپنے صدقے کو، زکوٰۃ کو، خیرات کو، جو اللہ رب العالمین کے راستے میں آپ خرچ کرو اس کو ضائع نہ کرو۔ اس کے بعد آیت نمبر 275 سے 281 تک ان لوگوں کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ جو غرباء کو ادھار دینے کی، قرض حسنہ دینے کی بجائے قرض کے نام پر دے کر ان کا خون چوستے ہیں اور سود کھاتے ہیں، ان کی جو ہے وہ اللہ رب العالمین نے ان کا ذکر کیا، الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں وہ کل قیامت کے دن کھڑے نہیں ہوں گے، لیکن اس شخص کے کھڑے ہونے کی طرح جس کو شیطان چھو کر مس کر کے خبتی بنا دیتا ہے۔ ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا، یہ اس لیے کہ بے شک انہوں نے کہا کہ بیع جو ہے، خرید و فروخت جو ہے وہ بھی ربا کی طرح ہے، یعنی سود میں اور خرید و فروخت میں، کاروبار میں کوئی فرق نہیں ہے، حالانکہ فرق کیا ہے، وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ رب العالمین نے بیع کو، خرید و فروخت کو، کاروبار کو حلال قرار دیا ہے اور سود کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے۔ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ، بس جس کے پاس آ گئی اس کے رب کے پاس، اس کے رب کی طرف سے نصیحت، انتہا تو وہ رک گیا، وَلَهُ مَا سَلَفَ، تو وہ اس کے لیے ہے جو گزر چکا، وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، تو اس کا معاملہ اللہ رب العالمین کے ذمہ ہے، وَمَنْ عَادَ، جو پھر لوٹا، جو سمجھنے کے بعد، مسئلہ پتہ ہونے کے بعد وہ دوبارہ پھر آیا، بار بار جو ہے وہ اس میں ڈوبنے کی اس نے کوشش کی، فَأُولَٰئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ، تو یہی لوگ آگ والے ہیں، ہُم فِیہَا خَالِدُونَ، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اس کے بعد سورۃ البقرہ کا خاتمہ ہے۔ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات بڑی ان کی فضیلت ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ بالآیتین من آخر سورۃ البقرہ فی لیلۃ کفتاہ، جو بندہ رات کو یہ 2 آیات سورۃ البقرہ کی پڑھ لیتا ہے وہ اس کو کافی ہو جاتی ہے، یعنی اس کی حفاظت کرتی ہے۔ کوئی شیطان، کوئی انسان، کوئی چور اس کے مال کو، اس کی جان کو، اس کی عزت کو نقصان پہنچانے کے لیے آتا ہے تو یہ 2 آیات اس کے لیے کافی ہو جاتی ہیں، یعنی اللہ رب العالمین ان کے پڑھنے کی برکت کی وجہ سے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور اسی طرح صحیح بخاری میں حدیث ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل علیہ السلام کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اوپر سے زوردار آواز، دروازہ کھلنے کی آواز سنی تو اوپر دیکھا اور کہا کہ یہ وہ دروازہ ہے آسمان کا جو آج سے پہلے کبھی نہیں کھولا گیا، آج کھولا گیا ہے، اور اس میں سے فرشتہ زمین پر اترا ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں اترا، جو آج اترا ہے۔ اس نے آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا اور کہا کہ آپ کو 2 نوروں کی بشارت، 2 نوروں کی خوشخبری، ایک سورۃ الفاتحہ اور ایک سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات، اور اگلی خوشخبری یہ دی کہ آپ ان میں سے کوئی بھی حرف پڑھیں گے تو اللہ رب العالمین کو ضرور آپ کو عطا کر دیں گے۔ اسی طرح جامع ترمذی میں حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ کتب کتابا قبل ان یخلق السماوات والارض، اللہ رب العالمین نے آسمان و زمین کے پیدا کرنے سے بھی الف عام 2000 سال پہلے یہ کتاب لکھی۔ انزل منہ آیتین ختم بہما سورۃ البقرہ، اللہ رب العالمین نے اس میں سے 2 آیات نازل کی جن کے ساتھ سورۃ البقرہ کا خاتمہ کیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں یہ 2 آیات 3 دن پڑھی جاتی ہیں اس گھر کے قریب شیطان نہیں آتا۔ یہ 2 آیات 3 دن جس گھر میں پڑھی جاتی ہیں وہاں
وہاں پہ شیطان اس کے قریب بھی نہیں آتا۔ اس کے بعد سورۃ بقرہ کی یہ 2 آیات اللہ رب العالمین نے جو بیان فرمائی، سورت کا آغاز بھی ایمان سے، ایمانیات سے کیا، اور اختتام پر بھی اللہ رب العالمین نے ایمان کا ذکر کیا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ کتاب و سنت کو صحیح معنوں میں سمجھ لیں